نیاز فتح پوری کی کہانی دنیا کا اولین بت ساز زرکا زرکا کی خاموش زندگی جس کی ابتدا خود اسے بھی نہ معلوم تھی اور جو جا بلکا کے سنگستان میں اس طرح گزر رہی تھی جیسے صرف ایک سایہ متحرک یا غیر محسوس آواز بازگشت اب اپنے اندر کوئی انقلاب پیدا کرنا چاہتی تھی۔ خواہ وہ انقلاب سمندر کی اسی پرشور موج سے کیوں نہ حاصل ہو جو روز اس کے ساحل اور اس کے غار کے سفید سفید پتھروں سے مل کر قصبے اریانی کیا کرتی تھی۔ زرکا طلوع و غروب کے ارغوانی مناظر میں اب ایک خونی کیفیت محسوس کرتا تھا اور چاند اسے ایسا نظر آتا تھا جیسے کوئی اریاں لاش۔ جنگل کی چڑیاں جو اس کے چاروں طرف جھاڑیوں اور درختوں میں چہچہایا کرتی تھیں اس کے دماغ کے لیے کوئی نغمہ فراہم نہ کر سکتی تھیں، کیونکہ اب وہ شیریں سے شیریں آواز میں اپنے لیے ایک تانا محسوس کرتا تھا اور الجھنے لگتا تھا۔ سمندر کی خوشگوار و لطیف ہوا جو ہر وقت موجوں کی چادر کو تہہ کر کر کے کھول کھول دینے کا منظر پیش کیا کرتی تھی، زرکا کے لیے گویا چیوں پیشانی تھی۔ الغرض اب وہ اس زمین و آسماں، اس آب و ہوا، صبح و شام، رات دن، یہاں تک کہ خود اپنی سانس کی یکساں آمد و شد سے بیزار ہو گیا تھا، اور غار کے دروازے پر ہر وقت ملول و غمگین بیٹھا رہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا، اسے کس چیز نے رنج پہنچا رکھا تھا، اسے کس کی تلاش تھی، یہ خود اس کو بھی معلوم نہ تھا۔ زرکا ایک صبح حسب معمول عالم محویت و استغراق میں گویا کہ وہ ایک بت ہو، سنگ مرمر کی چٹان پر بیٹھا ہوا ایک دوسرے پتھر سے صدمات زر پہنچا رہا تھا کہ دفتن وہ چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ مرمر میں اس کے اس طرز عمل سے ایک انسانی چہرہ بن گیا ہے جو بے انتہا حسین و دلکش ہے۔ اس چہرے میں ایک خاص بات تھی، ایک ایسی بات جو اس نے اپنے چہرے میں نہیں پائی، ایک عجیب دلکشی تھی، وہ دلکشی جس سے خود اس کا چہرہ بالکل محروم تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور شب و روز کی محنت سے چند دن میں ایک عورت کا ایسا حسین مجسمہ تیار ہو گیا کہ جب کبھی تھک جانے کے بعد اس کو نیند آ جاتی تو وہ اسے خواب میں چلتا پھرتا، ہنستا بولتا اور اپنی ساری روح کو اس کے نورانی چہرے کے عکس سے منور و درخشاں پاتا تھا۔ وہ چونک پڑتا اور اسی عالم استغراق میں اپنے ہاتھ سے اس کو چھوتا، اپنے لبوں سے مس کرتا، لیکن وہ یہ دیکھ کر کس قدر مزمحل ہو جاتا کہ اس کا بدن ٹھنڈا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بدستور سنگین۔ وہ کس قدر بےتاب تھا کہ اس مجسمہ سے کچھ بات کرے اور وہ جواب دے، اس کو اپنی آغوش میں لے اور اس کا بدن لچک جائے، اس سے کچھ کہے اور وہ ہنسنے لگے۔ بسا اوقات وہ اس خیال سے اس حد تک متاثر ہو جاتا تھا کہ واقعی اسے زندہ سمجھنے لگتا تھا اور اس کے پاس جا کر پوچھنے لگتا تھا کہ تیرے لب کیوں نہیں کھلتے، کیا مجھ سے برہم ہے؟ مہینوں گزر گئے اور زرکا سے اس سنگین عورت نے ایک بات بھی نہیں کی۔ اب اس کا یہ شوق جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا اور اپنی اس التجا کو آسمان و زمین کی ہر مرئی چیز کے سامنے پیش کر کر کے رویا کرتا تھا۔ ایک رات جب چاند اپنے پورے عروج اور شباب یاسمی رنگ کو لیے ہوئے نکلا تو زرکا اس سے شکایت کرنے لگا کہ اے آسمان کی حسین ملکہ، تو ہی انصاف کر کے یہ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی؟ یہ ساحل کی ایک چٹان میں پڑی سو رہی تھی کہ میں نے اس کو جگا دیا، میں نے اس کا سنگین نقاب دور کیا۔ اگر اس میں کوئی برہم ہو جانے کی وجہ ہے تو یہ سارا کوہستان تجھ سے کیوں خفا نہیں ہو جاتا کہ تو اس کی سیاہ چادر چھین کر اس کو اریاں کر دیتی ہے؟ یہ سارا سمندر تجھ سے کیوں نہیں روٹ چاہتا کہ تو اس کی نقاب شب لے کر برہنہ کر دیتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے دیکھ کر جنگل کے درخت، سمندر کی موجیں سبھی جنبش میں آ جاتے ہیں۔ پھر اے دیوی، کیا یہ تیری حیات فرمائیاں میرے درد کی دوا نہیں ہو سکتی؟ کیا تیری چاندنی میں یوں ہی ہمیشہ تڑپا کروں؟ اگر یہی مرضی ہے تو مجھے بھی سمندر کی ایک مچھلی بنا دے۔ کیا تیری روشنی میں یوں ہی ہمیشہ رویا کروں؟ اگر تیری یہی خواہش ہے تو مجھے بھی کسی چھوٹی سی موج میں تبدیل کر دے۔ زرکا یوں ہی دیر تک کہتا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔
صبح کو جاگا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی جب اس نے دیکھا کہ مجسمہ کا کچھ رنگ بدل گیا ہے، اور اس کا جسم اس قدر سخت نہیں رہا کہ اسے سنگین کہہ سکیں۔ جب وہ دباتا تو لچک جاتا تھا اور اس قدر نرم محسوس کرتا تھا جیسے کیلے کا درخت۔ شام کو جب آفتاب نے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اپنے ارغوانی سائے کے دامن کو تمام کوہ و دشت میں پھیلا دیا تو زرکا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے آسمان و زمین کے بادشاہ، اب میں اپنی التجائیں تیرے پاس لے کر آیا ہوں۔ رات کی ملکہ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ تجھ سے چھپا ہوا نہیں، اور شاید اس سے زیادہ اس کے بس کی بات نہ تھی، لیکن اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تیرے دامن سے میں صرف تھوڑا سا رنگ چاہتا ہوں اور ذرا سی نرمی، اور اگر تو عنایت کرے تو کچھ وہ چیز بھی جس سے تو جنگلوں میں پھلوں کو پختہ کرتا ہے اور سنہرا کرتا ہے۔ زرکا یہ کہتا ہی رہا اور آفتاب غائب ہو گیا، لیکن وہ دیوانہ وار اچھل پڑا جب اس نے مجسمہ کے رخسار اور سارے جسم میں اپنے بدن کی طرح خون سا دوڑتے ہوئے محسوس کیا، اور اس کے سینے میں نارنگی کا گداز۔ مجسمہ میں ہر تغیر کے ساتھ زرکا کی بےتابیاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور اب وہ اپنی التجائیں ہر ذرے کے سامنے پیش کرتا تھا۔ نسیم صبح سے اس نے درخواست کی، تاروں کے سامنے وہ گر گڑایا، رات سے اس نے خطاب کیا، دن کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑے۔ الغرض جب ایک صبح وہ اپنی التجاؤں کے ساتھ قریب قریب اپنی ساری روح صرف کر چکا تو بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب اس کو ہوش آیا تو اس حال میں کہ مجسمہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھا، بلکہ سرہانے ایک نہایت حسین عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے منتشر بالوں سے کھیل رہی تھی۔ زرکا کو اس عورت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ایک زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ اس کی ساری مسرتیں اس کے لیے عادت ہو گئیں اور اس کا ولولہ و شوق روز کا معمول۔ یا تو اول محبت و پرستاری کا یہ عالم تھا کہ کسی وقت اس کو نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیتا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہ ہوتا تھا جس کو وہ اپنی محبت کے اظہار سے غیر منقوش گزر جانے دیتا، یا رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ وہ گھنٹوں خاموش رہتا تھا، دن بھر اس سے پرواہ نہ ہوتی تھی کہ وہ کس حال میں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بے پرواہی نفرت سے تبدیل ہونے لگی، اور اب زرکا اس سے برہم ہونے کے لیے اسباب تلاش کرنے لگا۔ اگر جنگل سے پھل لانے میں اسے کچھ دیر ہو جاتی تھی تو زرکا اس سے خفا ہو جاتا تھا، اور اگر اس سے خدمت میں ذرا سا بھی تعامل ہوتا تو زرکا بہت سختی سے پیش آتا تھا۔ یقیناً زرکا کا اس کے ساتھ محبت تھی، لیکن اس کی مائیت میں چونکہ اب کوئی نئی بات نہ تھی، وہ اس کی ساری لذتوں سے آگاہ ہو چکا تھا، اس لیے زرکا، جیسا کہ ہر مرد کی عادت ہے، اس کی طرف سے بیزار ہو گیا۔ ادھر زرکا کے ہر طرز عمل کے ساتھ اس میں ایک غیر محسوس تغیر ہوتا جاتا تھا، اور اس کی ساری تازگی و شگفتگی مزمحل ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن زرکا نے انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں اس کو مارا۔ دفتن اس کی نگاہوں سے ایک پردہ سا اٹھ گیا، کیونکہ اس کا ہاتھ کسی ایسی چیز پر لگا جیسا کہ پتھر ہو۔ اس کے سخت چوٹ آئی۔ وہ عورت اب پھر مجسمہ ہو گئی تھی، اور اس کی سنگینی کا وہی عالم تھا جو ابتدائے زمانہ میں پایا جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ زرکا وہیں سر پٹک پٹک کر مر گیا، لیکن مجسمہ میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ اگر عورت کو خود مرد سنگ دل بنا دے تو پھر اس کی تلافی مرد کے جان دینے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وہ تحریر جو اب تک اس مجسمہ کے نیچے کنداں پائی جاتی ہے۔